بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں عطا کی گئی ہے جو اس سے پہلے کسی نبی پر عطا نہیں کی گئی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے رحمت کی نظر فرماتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت فرمائی اس پر کبھی عذاب نہیں دیتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بو کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ فرشتے ہر رات اور ہر دن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مازن ہو جا، ان قریب وہ دنیا سے مشقت سے میرے گھر اور میرے کرم میں آ رہے ہیں، ان کے لیے راحتی سے بیٹھ سکے تاکہ وہ یعنی دیکھو خداوند عالم نے ہمارے لیے 5 چیزیں عطا کی، جو روزہ رکھتا ہے تو ان کے لیے مغفرت کرتا ہے دن رات فرشتے اور ہم اس کے باوجود بھی خدا کی طرف لوٹنے کے لیے نہیں چاہتے ہیں، کہ جبکہ خداوند عالم ہمارے لیے اس ماہ میں ہی نہیں، فقط انسان سوچتا ہے کہ ماہ رمضان میں ہی خداوند عالم ہمارے لیے مغفرت کرے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، اس ماہ میں ہی نہیں فقط دوسرے ماہوں میں بھی، جیسے کہ ماہ شعبان میں بھی اتنے عبادت کرنا ثواب ہے، جیسے ماہ رجب میں جتنا عبادت کرو گے، جتنے دعا کرو تو خداوند عالم ان ماہوں میں خداوند عالم ہمارے گناہوں کو اور ہمارے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازے کا نام ریحان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے اور دوسرے کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اس ماہ میں کثرت کے ساتھ دعائیں کرو، اس ماہ میں جتنا ہو سکے دعائیں کرو، اس ماہ میں جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کو بخشنے کے لیے مغفرت کرو اور خدا کے بارگاہ میں داخل ہو جاؤ۔ جتنے ہم نے زناکاری کی ہیں، بدکاری کی، اس ماہ میں دعا کرو کہ ہمارے اس گناہوں کو بخش دو۔ کیا معلوم انسان اس دنیا سے کب چلا جائے، کسی کو کچھ معلوم نہیں، کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہمیں اس اچھے دنوں میں، اچھے ماہ رمضان کے دنوں ملتے ہیں تو ان میں ہمیں عبادت کرنا چاہیے، تاکہ ہم عبادت جیسی چیز کو فراموش نہ کر سکیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اس ماہ میں کثرت کے ساتھ دعا کرو، اس ماہ میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، بالخصوص افطار کے وقت اگر کوئی دعا کرتا ہے، یا افطار سے پہلے مشغول ہو کر افطاری درست کرتے وقت، اس کے بعد جب ہم دسترخوان بچھاتے ہیں اس وقت اگر کوئی دعائیں کرتا ہے، خداوند عالم ان کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ ایک اس شخص کی جب وہ افطاری کے وقت وہ دعائیں کرتا ہے تو خداوند عالم ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر جو کچھ اپنے گناہوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہو تو اس وقت اگر کرو گے تو خداوند عالم تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار حال ہیں یا اسپتال میں ایڈمٹ ہے تو اگر ان کے لیے اگر دعا کرو تو خداوند عالم ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے اور ان کو صحت عطا فرماتا ہے۔ انصاف پرست بادشاہوں کی دعاؤں کو خداوند عالم کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر کوئی عدل و انصاف کے ساتھ رہتا ہے تو خداوند عالم ان کے دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا، مظلوم جس کے اوپر ظلم کی جاتی ہے، اگر کوئی ظالم اگر کسی مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اس وقت اگر کوئی مظلوم بد دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی بد دعاؤں کو بھی خداوند عالم قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اگر دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ یہی ہے ماہ رمضان۔ اسی طرح سے ماہ رمضان میں ہر چیز کا روزہ رکھنا چاہیے، کہ انسان اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکا رہنا ہے اور باقی سارے چیزوں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر چیز کا
ہر چیز کا زکوٰۃ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے جسم کا زکوٰۃ روزہ ہے۔ اس سے مطلب کیا ہے کہ ہمیں کیسے اپنے آنکھوں کو نامحرموں سے بچانا ہے، اپنے ہاتھوں کو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، اپنے پیروں کو ایسے جگہوں پہ نہیں لے جانا ہے جہاں بدکاری اور بدزنائی اور کسی دوسرے کی اجازت کے بغیر وہاں نہیں جا سکتے۔ ان چیزوں سے ہمیں روکنا ہے، اور اپنے زبان کو بھی ہم نے غلط کاموں سے روکنا ہے، اپنے کانوں کو بھی غلط باتوں سے روکنا ہے کہ غلط باتیں اپنے کانوں تک نہ پہنچیں، کسی کی غیبت نہ سنیں، اپنے زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں۔ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں اس طرح سے روزہ رکھنے کا۔ یہ ہے، اگر روزہ رکھنا چاہتے ہو تو صحیح معنوں سے آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، منہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پیر کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جب ہم اس طریقے سے اچھے معنوں سے ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو کچھ فائدہ نہیں کہ ہم دن بھر بھوکا رہنے کا اور بھوک و پیاس کر روزہ رکھنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھے اعمال انجام دیں، اچھے اعمال کے ساتھ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو صحیح معنوں سے روزہ رکھیں، صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے آنکھوں کو نامحرم چیزوں سے بچائیں، اور اپنے ہاتھوں کو کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، اپنے ہاتھوں سے کسی کو مار پیٹ نہ کریں، کسی مظلوم کے اوپر ظلم نہ کریں، اور اپنے کانوں سے کسی کی غیبت نہ کریں، اپنی زبان سے کسی کے اوپر بدکاری اور گالی گلوچ نہ دیں، کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں، اور اپنے پیروں کے ذریعے سے کسی کے بغیر اجازت کے بغیر زمین پہ ہمیں جانے کی اجازت نہ ملی تو تب تک ہم کسی کی زمین پہ ہم نہیں جا سکتے۔ تو یہ ہوتا ہے اچھی طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا۔ جب ہم کسی چیز کو خیال نہیں رکھیں گے، صبح سے شام تک بھوکا رہیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آئیے خداوند عالم سے دعا گو ہیں، پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہمیں اس ماہ رمضان میں اچھے سے زیادہ نماز پڑھنے اور اچھے اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ جو کوئی اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں، پروردگار ان کو جنت فردوس میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ جس کسی نے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار ان کی شرعی حاجتوں کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ جس کسی کے والدین اس دنیا میں زندہ ہے، پروردگار ان کو طولانی عمر عنایت فرما اور ان کو صحت و سالم عطا فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ جو کوئی بیمار حال ہے، پروردگار ہمارے والدہ تھوڑا سا بیمار ہے، پروردگار ان کو شفا عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو کوئی اسپتال میں ایڈمٹ ہے، پروردگار ان کو جلد از جلد خداوند عالم ان کو اسپتال میں رکھ کر صحت و سلامتی عطا فرمائیں اور اپنے گھر واپس جانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ پروردگار جو کوئی سفر میں ہے، پروردگار جس کسی کو اولاد نہیں ہے، پروردگار